یہ سوچ کر نا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے. انسان کیا سمجھ کر بیٹھا ہے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ ہر پیدا ہونے والا اللہ کا نافرمان تو پیدا ہوا ہے، لیکن موت سے انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا. قوم عاد گزری، قوم سمود گزری، کیا اللہ نے ان کے اوپر موت نازل نہیں کی؟ سب پر موت نازل کی نا. وہ تو بہت بڑی قومیں تھی، وہ تو پہاڑوں کے اندر ہاتھ لگا کر اپنے گھر بنا لیتی تھی، اور ان کے قد بھی بہت بڑے تھے. 5000 سال بعد وہ بالغ ہوتے تھے. اللہ نے کتنی بڑی ان کو نعمتیں دی، لیکن وہ اس چیز سے نامحروم رہے، اللہ کی عبادت سے نامحروم رہے. پہلے تو مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے دولت دی وہ نافرمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر بھی نازل کر دیا. پھر آج اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے نا، تو آج ہمارے پاس شکر نہیں ہے، اور ہم بھی ان چیزوں کے لائق ہیں، قہر کے لائق ہیں. لیکن کیا ہے کہ اللہ نے کسی کا منہ دیکھ کر ہمارے اوپر رحم کیا ہوا ہے. باقی ہماری کوئی چیز تھوڑی ہے، کوئی ہمارے پاس نیکی تھوڑی ہے، ہم نے کوئی ایسے کام تھوڑی کیے ہیں. ہم نے جو بھی کام کیے اللہ کی مرضی کے خلاف کیے. اللہ نے فرمایا سود نہیں کھاؤ، ہم نے اڈے کھول دیے. اللہ نے فرمایا فحاشی بدماشی نہ کرو، ہم نے اس چیز کے اڈے کھول لیے. ہم نے فارم کھول دیے، ہم نے دعوتیں دی. باپ کے سامنے بیٹی اپنے سر پر کپڑا نہ پہنے، دوپٹہ نہ پہنے، کیا عزت ہے گھر کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا پردے کا؟ اے نبی ان کو بول دو کہ ان کی کسی بھی مسلمان کو اپنی مرضی کے اوپر چلنے کا نہیں ہے. کوئی انسان اپنی مرضی پہ نہیں چل سکتا سوائے اللہ کی مرضی سے. اور آج سب اپنی مرضیاں کر کے چل رہے ہیں. کہیں پر شرابیں چل گئی، کہیں پہ کیا چل گیا. نہ عورتوں کے اوپر آج دوپٹے ہیں، نہ کوئی چیز بھی نہیں ہے. بے حیائی کا ہم نے ایک ذریعہ بنا دیا. انت ایک دن دنیا ختم ہونی ہے، ایک دن دنیا ختم ہونی ہے. یہ چھوٹی سی دنیا ہے، اور اللہ نے خود فرمایا ہے یہ دنیا جھوٹ کا گھر ہے، یہ دنیا جھوٹی ہے. اور اگر میں کوئی چیز بنا کے سامنے والے کو بیچوں یا سامنے والے کو دے دوں، اور میں اسے بولوں کہ بھائی جان یہ میں دو نمبر چیز آپ کو دے رہا ہوں، تو کیا خیال ہے آپ میرے سے وہ چیز لوگے؟ نہیں لوگے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا بنا کر بولا ہے کہ یہ دنیا جھوٹ کا گھر ہے. مسلمان پھر بھی نہیں سمجھ رہے. کوئی مسئلہ نہیں، امتحان تو آنا ہے نا. میں عاد چلی گئی، قوم سمود چلی گئی، تو ہم بھی چلے جائیں گے. ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے بہت بڑوں کو غرق کر دیا. فرعون جیسے جھوٹے خدا کے دعوے کرنے والوں کو بھی اس نے موت دے دی. ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. مٹی کے بنے ہیں، مٹی میں دفن، مٹی کھا جائے گی، کچھ بھی نہیں بنے گا. 4 دن کی دنیا ہے، 4 دن کی زندگی 4 دن کی ملی ہے. اور اس 4 دن کے اندر خدا کو راضی نہ کیا. آج جو بھی کام کر رہے ہیں نا، سب شیطان کے خلاف ہے، سب شیطان کے مرضی والے ہو رہے ہیں. یہ ایسے سمجھ لو جیسے ہم خدا سے جنگ کر رہے ہیں. کون ہے؟ ایک بڑے سے محلے کے اندر جہاں 5000 بندہ رہتا ہو، اور وہاں پر ایک مسجد بنی ہو، اور اس مسجد کے اندر صبح کی نماز پر صرف 25 لوگ ہوں. باقی لوگ کہاں گئے؟ مر گئے ہیں، نہیں آ رہے، صبح کی نماز پہ نہیں آ رہے. اور 7:30 سے لے کر 9 بجے کے درمیان تک آپ خود دیکھو کہ سڑکیں بھری ہوتی ہیں. کوئی آفس جا رہا ہے، کوئی سکول بچوں کو چھوڑنے جا رہا ہے. اس ٹائم ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، دنیاوی آنکھ کھلتی ہے. اور صبح جس ٹائم اللہ تعالیٰ حضرت میکائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں نا، جاؤ رزق بانٹو. رزق کی ذمہ داری کس فرشتے کے اوپر ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام.
اور جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے سے مانگ رہا ہے نا اس کو 2 گنا اور بھی زیادہ دے دو، زیادہ دے دو، اور جو سویا ہوا ہے نا اسے تھوڑا کم کر دو، اور بھی تھوڑا کم کر دو۔ مسجد کے اندر جا کر مانگنے والا اور صبح بستر کے اوپر سونے والا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیں؟ نہیں، بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے در پہ بلائے، اور جس ٹائم آپ نماز پہ نہیں جاتے نا، یہ نہ سمجھا کریں کہ ہم نے آج خود نماز پہ نہیں گئے، یہ سمجھا کریں کہ ہمارے سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑنے سے بھی انکار کر دیا۔ ٹائم تم نماز پہ نہیں آتے نا تو یہ سمجھ لیا کرو کہ تمہیں اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے وہ اپنے سامنے تمہیں کھڑا کرے، کیونکہ غلطی بھی ہماری خود کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندے کو میں تنخواہ دے رہا ہوں یا کوئی اس کو میں اپنی نوکری کے لیے میں نے کھڑایا ہوا ہے، اگر وہ میرا آقیہ نہیں مانے گا، اگر میرا وہ کہنا نہیں مانے گا تو صاف ظاہر میں بولوں گا میرے سامنے نہیں آ، میرے سامنے کھڑا نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے کو رزق دوں، میں تیرے کو اس دنیا کے اندر ہر وہ چیز دوں جو تیرے کو ضرورت ہے، اور تو میری نافرمانی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرے سامنے ہی نہیں آ، پھر اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، اور انسان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ جس ٹائم ناراض ہوتا ہے نا سجدے کی توفیق چھینتا ہے۔ یہ سوچ لو، نہ تمہاری دولت کی ضرورت ہے اس کو، نہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ اگر سجدہ کرتے ہو نا ان کا کہنا پورا کرتے ہو، باقی آخرت تو تم اپنی بنا رہے ہو۔ عبادت کرنے کے لیے اس کے پاس فرشتے بہت ہیں، فرشتے بہت ہیں، بے بہا فرشتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں میری بارگاہ میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ زندگی ملی تھی خدا کو یاد کرنے کے لیے، اور آج نکل رہی ہے کاغذ اور کمانے کی طرح، پتہ ہی نہیں ہے، ایسے سمجھتے ہیں جیسے کسی کو مرنا ہی نہیں ہے۔ صبر کریں، یہ زندگی صرف 4 دن کے، صبر کریں، امتحان سب کا آنا ہے، سب کا آنا ہے۔ قرآن مسجد میں پڑھے ہیں لیکن کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہے، کون پڑھے قرآن کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو اپنی نشانی ہمیں دی ہے نا وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب ہمارے پاس بھیجا،